آج میرے شوہر اور سوتن کی سہاگرات تھی۔ دونوں نے میرے سامنے ہم کی۔ ہمارا گھر چھوٹا تھا، بس ایک ہی کمرہ تھا، اور آج سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ مجبوراً مجھے بھی اندر ہی فرش پر سونا پڑا، اور وہ دونوں بیڈ پر میرے سامنے ہی اپنی سہاگرات منا رہے تھے۔ پوری رات میں ان کو میرا نام صبا ہے اور میرا وزن شادی سے پہلے ہی 100 کلو تھا۔ بڑی مشکل سے میری شادی ہوئی۔ شکل کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ میری باتیں کرتے تھے، لیکن وزن کے سبب لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ میرے گھر والے بھی میرے موٹاپے پر پریشان رہتے تھے۔ میں اپنی شکل اور وزن کے درمیان الجھن میں رہتی تھی۔ ایک طرف میری خوبصورتی تھی اور دوسری طرف میرا وزن مجھے ہمیشہ دباؤ میں رکھتا تھا۔ میری شادی کے دن قریب آ گئے تو دل کی دھڑکن تیز تھی اور خوف بھی تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری حقیقت سامنے آ جائے گی، لیکن باہر سے آنے والے کپڑوں میں میں بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ میری کزن جو باہر کے ملک میں رہتی تھی، اس نے مجھے ایسے کپڑے بھیجے کہ جس سے میرا وزن 75 کلو ہو گیا ہو۔ میں نے ان کپڑوں کو پہن کر آئینے میں دیکھا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ میں ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کپڑوں کو پہننے کے بعد چلنا اور سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے ہر لمحے محسوس ہوتا تھا کہ میں گھٹ رہی ہوں، اور ہر قدم ایک چیلنج بن گیا تھا۔ پھر بھی میں نے ان کپڑوں کو پہنا کیونکہ مجھے اپنی کزن کی محبت کا احساس تھا، اور میں چاہتی تھی کہ شادی کے دن ہر چیز بالکل ٹھیک لگے۔ میری شادی اکرم سے ہوئی، جو مرد ہونے کے باوجود صرف 70 کلو کا تھا۔ وہ لڑکا میرے قد کے مقابلے میں بہت پتلا اور کمزور لگتا تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے محبت تھی۔ میں نے سوچا شاید شادی کے بعد وہ مجھے قبول کر لے گا، لیکن پہلی رات ہی میری حقیقت سامنے آ گئی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت اور مایوسی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنا سر پکڑ کر بیٹھا اور کہا، تم نے تو دھوکہ دیا ہے۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ میں مجبور تھی۔ میں نے وزن کم نہیں کیا تھا، میں نے صرف کپڑوں کے جال میں خود کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن وہ خاموش رہا اور کچھ کہنے کے بجائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور اداسی دونوں جھلک رہے تھے۔ پھر اس نے کہا، رہو اس گھر میں، لیکن میں تمہیں دل سے کبھی قبول نہیں کروں گا۔ میں اس کے الفاظ سن کر تھوڑا ٹوٹ گئی، لیکن مجھے علم تھا کہ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اس گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ زندگی عجیب سی ہو گئی تھی۔ ساس اور نندے بھی میری موجودگی کو ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ باتیں کرتے اور میرے پیچھے کہہ کے لگاتے اور کہتے کہ موٹی کہاں سے آ گئی ہمارے بیٹے کی زندگی میں۔ میرے شوہر بھی کہتا تھا، تمہیں معاف نہیں کروں گا، تمہارا چہرہ دیکھ کر تم سے شادی کی تو تمہیں پوری طرح نہیں دیکھا تھا۔ میں نے یہ سن کر اندر ہی اندر ٹوٹتی رہی، لیکن کسی نے میری حالت نہیں پوچھی۔ میں صرف خاموش رہتی تھی اور سوچتی رہی کہ زندگی میں میری یہ حقیقت بھی ایک امتحان ہے، اور اب میں سب کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ میں کیوں جھوٹ بول کر شادی کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ میری ماں ہمیشہ کہتی تھی، تو اتنی موٹی ہے تو اسے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھتی تھی کہ میں کھانے کی وجہ سے موٹی نہیں تھی، بلکہ مجھے ہارمونل مسئلہ تھا جو میرے وزن کو بڑھا رہا تھا۔ میں نے بچپن سے ہی ہر ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کروایا، لیکن کوئی مستقل حل نہیں ملا۔ میری والدہ کا رویہ ہمیشہ میرے ساتھ سخت تھا۔ وہ ہر وقت میرے وزن پر بات کرتی رہتی اور مجھے ڈراتی کہ اگر تم وزن کم نہ کرو تو کوئی لڑکا تم سے شادی نہیں کرے گا۔ میں نے کئی بار اپنے دل میں سوچا کہ میں کبھی کسی کے قابل نہیں رہوں گی۔ ہر شادی کے رشتے جو آئے وہ میرے وزن کی وجہ سے رد ہو گئے۔ میری زندگی کے ہر دن میں یہی خوف رہتا کہ میں کبھی کسی کے لیے پسندیدہ نہیں بنوں گی۔ میں نے دیکھا کہ میری کزنیں جو پتلی اور معمولی جسم رکھتی تھی، سب کی شادی ہو گئی تھی، اور میں ہر بار دل شکستہ رہ گئی۔ میں نے اپنی ماں کی باتوں اور سماج کے دباؤ کے باعث فیصلہ کیا کہ اگر میں وزن چھپانے کی کوشش نہ کروں تو شادی کا موقع کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے میں نے باہر سے کپڑے منگوائے جو میرے جسم کو چھپا دے اور مجھے پتلا دکھائے۔ ان کپڑوں میں چلنا اور سانس لینا مشکل تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اگر میں یہ نہ کرتی تو شادی کے لیے کوئی بھی شخص مجھے قبول نہیں کرے گا۔ میں نے اپنی زندگی کی ساری جدوجہد اور دباؤ کے بعد یہ قدم اٹھایا۔ میری ماں کا مسلسل دباؤ اور سماج کے ہر رشتے کی مستردگی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے اصل وزن کو چھپاؤں اور ایک جھوٹ کے ذریعے شادی کا راستہ بناؤں۔ میری سوچ یہ تھی کہ اگر شادی ہو گئی تو شاید بعد میں حالات بہتر ہوں گے اور لوگ میری حقیقت کو سمجھ لیں گے، لیکن اس وقت میں بالکل بھی خوش نہیں تھی اور دل میں خوف اور شرمندگی کا بوجھ تھا۔ میں نے ہر دن اپنے وزن کے سبب لوگوں کی ہنسی اور طعنوں کا سامنا کیا اور اپنے دل میں سوچا کہ شاید میری زندگی ہمیشہ اسی دباؤ میں گزرتی رہے گی۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ میں یہ سب کر رہی ہوں کیونکہ اگر میں نے سچ بتایا تو کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا اور میرا دل ٹوٹ جائے گا۔
میں نے بھی یہ جانا کہ میرا مسئلہ صرف جسم کا نہیں بلکہ ہارمونل مسئلہ ہے جو میرے قابو میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے اندر یہ درد محسوس کیا کہ میں ہر بار لوگوں کی نظر میں کمزور اور ناقابل رہتی ہوں، لیکن یہ سب کچھ میرے کنٹرول سے باہر تھا۔ میرے پاس صرف ایک راستہ بچا تھا اور وہ تھا جھوٹ کے ذریعے شادی کا موقع حاصل کرنے کا۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اس دباؤ میں گزارا کہ لوگ میری حقیقت کو نہ دیکھیں اور میں شادی کے قابل لگوں۔ میری ساری محنت، صبر اور دباؤ کا یہ نتیجہ نکلا کہ میں نے اپنے آپ کو کپڑوں کے جال میں چھپایا اور اکرم کے سامنے وہی روپ پیش کیا جو حقیقت سے مختلف تھا۔ میں جانتی تھی کہ پہلی ملاقات میں اگر حقیقت سامنے آ گئی تو کوئی بھی لڑکا مجھے قبول نہیں کرے گا۔ میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اپنی حقیقت چھپاؤں اور شادی کے موقع کو نہ چھوڑوں، کیونکہ ایک دفعہ شادی ہو جاتی ہے تو مجھے پتا تھا کہ طلاق دینے یا رشتہ ختم کرنے کا معاملہ تھوڑا مشکل ہو جانا تھا، کیونکہ ہم لوگوں نے شرط یہی رکھی تھی کہ حق مہر زیادہ رکھوایا جائے، اور جب حق مہر زیادہ لکھا ہو تو کوئی بھی طلاق دینے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے۔ لڑکے والوں نے یہ شرط مان لی تھی کیونکہ باقی سارا جہیز بھی ہم لوگوں نے خود دیا تھا۔ ہم نے برے طریقے سے ان کو پھنسایا تھا لیکن اب وہ پھنس چکے تھے، اس لیے تو میرے شوہر نے ابھی تک مجھے چھوڑا نہیں تھا، نہیں تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ ہی دیتا، بلکہ شاید اسی ٹائم طلاق دے دیتا، لیکن میرا حق مہر 70 لاکھ لکھا ہوا تھا، اور اتنے پیسے آج کل کون ایک ساتھ جمع کر کے دے سکتا ہے۔ جب کوئی لڑکا بھی کسی لڑکی کو طلاق دیتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کہانیاں بنتی ہیں۔ خاندان والے اس سے بھی سوال کرتے ہیں کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، وہ لوگ ہر بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ مجھے طلاق نہیں ہوگی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی اور زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ ایک دن میرا شوہر اکرم دوسری شادی کر کے واپس آ گیا۔ اس سے پہلے مجھے شک تھا کہ شاید اس کا چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن میں نے اپنے ساس سے کہا تو اس نے کہا جس کی بیوی اتنی موٹی ہو اس کا کسی دوسری عورت کے ساتھ چکر چلانا ممکن ہی نہیں۔ میں نے اندر ہی اندر جانا کہ وہ درست کہہ رہی تھی، لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو صدمہ اور تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ اکرم ایک دبلی پتلی اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ آیا اور اسے میرے ہی کمرے میں بٹھا دیا۔ میں نے فوراً کہا کہ کم سے کم اسے دوسرا کمرہ تو دو، لیکن اس نے کہا دوسرا کمرہ کہاں سے لاؤں؟ یہی کمرہ ہے، تم نے ادھر سونا ہے تو سو جاؤ، نہیں تو باہر جا کے سو جاؤ، یہ ہمارا کمرہ ہے۔ میں نے باہر جانے کے بارے میں سوچا، لیکن باہر سردی بہت زیادہ تھی اور میں جانتی تھی کہ وہاں سونا ممکن نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسی کمرے میں لیٹوں گی، لیکن دل میں ایک عجیب سا غصہ اور مایوسی تھی۔ رات بھر وہ دونوں یار محبت کی باتیں کرتے رہے اور میں ہر لمحہ سن سن کے ٹارچر ہوتی رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ خوش تھے اور میں اپنی تکلیف میں دب رہی تھی۔ مجھے ہر لمحہ یہ محسوس ہوتا رہا کہ میری دنیا ٹوٹ گئی ہے۔ میرا شوہر جس کے ساتھ میں نے اعتماد کیا اور اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اب کسی اور کے ساتھ خوش ہے، اور مجھے اس سب کے درمیان سہنا پڑ رہا ہے۔ رات کی ہر گھڑی ایک امتحان تھی۔ میری ساس خاموش رہتی اور مجھے دیکھتی رہی، لیکن میری تکلیف کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ زندگی واقعی کتنی ظالمانہ ہو سکتی ہے اور انسان کو کتنی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ وہ دونوں باتیں کرتے رہے اور میں اپنے کمرے کے کونے میں لیٹی رہتی رہی۔ دل کے اندر درد اور شرمندگی کے ساتھ میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی میں سب کچھ بدل گیا ہے اور اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے جہاں میں سکون سے رہ سکوں۔ میں نے ساری رات اپنے دل کی دھڑکن سننے کے ساتھ ساتھ ان کی ہنسی اور باتیں بھی سنی۔ ہر لمحہ ایک نیا صدمہ تھا اور میں یہ جانتی تھی کہ یہ صدمہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ صبح جب وہ لوگ اٹھے تو گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ میں کمرے کے کونے میں چپ چاپ بیٹھی تھی اور وہ دونوں ایک ساتھ تیار ہو رہے تھے، جیسے میں وہاں موجود ہی نہیں ہوں، جیسے میرا وجود کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ میں نے دیکھا کہ اکرم اس نئی لڑکی کے سامنے کتنا خوش تھا، اس کی ہر بات پر مسکرا رہا تھا، اس کے ہر انداز کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی دنیا مکمل ہو گئی ہو، اور میں ان سب کے بیچ ایک خاموش سایہ تھی جو صرف تماشا دیکھ رہی تھی۔ شادی کی باقی رسمیں ہونے لگی تو پورا گھر ان دونوں کے گرد گھومنے لگا۔ ساس ان کے سر پر پھول ڈال رہی تھی، نندیں ہنستی جا رہی تھی اور میں ایک طرف کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں بار بار بھر رہی تھی لیکن میں کسی کے سامنے رو نہیں سکتی تھی۔ میں جب اسے دیکھتی تھی تو دل میں ایک عجیب سی ٹیس سے اٹھتی تھی کہ میں تو اس گھر میں پہلے سے موجود تھی۔ میں نے سب برداشت کیا، میں نے ہر تانا ہر تکلیف سہ لی، لیکن پھر بھی میرا مقام صفر سے بھی کم تھا۔ مجھے پہلے ہی اس گھر میں نوکرانی بنا دیا گیا تھا، لیکن اب اس نئی عورت کے آنے کے بعد تو میری حیثیت اور بھی کم ہو گئی تھی۔ اب میں اس لڑکی کی بھی نوکرانی بن گئی تھی۔ صبح سے شام تک میں ان دونوں کے کپڑے سنبھالتی، ان کا ناشتہ بناتی، چائے دیتی، اور وہ دونوں میری طرف دیکھے بغیر مجھے بس حکم دیتے رہتے تھے۔
एक दिन जब सब लोग रस्में कर रहे थे और मैं उनके बर्तन ले जा रही थी, अकरम ने मुझे रोककर सख्त लहजे में कहा कि देखो ये औरत बहुत अमीर है और अगर तुमने ज्यादा जुबान चलाई या इसके सामने कोई बात की तो मैं 70 लाख दे मारूंगा और तुम्हें तलाक दे दूंगा। इसलिए जो कहता हूँ करना होगा, वरना अपना सामान उठाकर बाहर निकल जाना। मैंने उसकी बात सुनकर दिल ही दिल में लरस गई। मैं जानती थी कि तलाक के बाद मेरा क्या हाल होगा, समाज वाले क्या कहेंगे, मेरी माँ क्या कहेगी और मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे मालूम था कि मेरा वजन और मेरी हालत ऐसे वक्त में मेरे लिए दीवार बन जाएगी। मैंने अपने आंसू अंदर ही अंदर रोक लिए और अगले ही लम्हे सर झुकाकर कहा ठीक है। उस दिन के बाद मैं डर के मारे उसकी नुकरानी बनकर रह गई। उस नई लड़की की हर बात माननी पड़ती थी। वो भी मुझ पर हुक्म चलाती और अपनी हर बात मनवाती, जैसे मैं उसकी जाती गुलाम हूँ। सास भी मुझ पर अपना गुस्सा निकालती, नंदे भी मुझे नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। घर के हर हिस्से में मुझे ही पुकारा जाता, जैसे मैं इंसान ही एक चीज हूँ, एक मशीन हूँ। इन सब के बीच मेरा वजूद दबकर रह गया था। मेरी आवाज कोई नहीं सुनता था, मेरी तकलीफ कोई नहीं देखता था। मैं बस काम करती जाती थी और दिल में ये सोचती रहती थी कि शायद जिंदगी मुझे कभी आराम देगी, शायद मैं हमेशा यूं ही दूसरों के हुक्म सुन सुनकर जीऊंगी। अब मौसम बदलता जा रहा था, सर्दी दिन ब दिन ज्यादा होती जा रही थी। घर के बाहर ठंडी हवा चलती थी और दीवारों में से सर्दी अंदर तक आती थी। मैं जानती थी कि बाहर सोना मेरे लिए नामुमकिन था, लेकिन जब अंदर जाकर सोती तो वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत की बातें करते रहते थे। वो अपनी नई जिंदगी की खुशियां बांटते थे। उनकी आवाज से मेरे कानों में तीर की तरह लगती थी और मेरे लिए वो हर रात एक बहुत बड़ा टॉर्चर बन जाती थी। मैं अपने दिल पर हाथ रखकर लेट तो जाती थी, लेकिन अंदर से टूटती रहती थी। मुझे हर लम्हे महसूस होता था कि मेरी जिंदगी किसी और के कदमों में फेंक दी गई है। उनकी हंसी, उनकी सरगोशियां, उनके लहजे की नरमी, हर चीज मेरे जख्मों पर नरम नमक छिड़कती थी। मैं कमरे के कोने में लेटकर खुद को बंद कर लेने की कोशिश करती थी, लेकिन ना आवाज रुकती थी, ना दर्द रुकता था। कई रातों तक मैंने खुद को जबरदस्ती बर्दाश्त करने की कोशिश की, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मेरे लिए ये सब मजीद सहना मुमकिन ना रहा। मैंने एक रात बाहर जाकर सोने का फैसला किया। सर्दी इतनी थी कि सांस तक जमती महसूस हो रही थी, लेकिन मैं अंदर रहकर उनकी मोहब्बत की आवाज से बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं बाहर चादर पेट कर लेट जाती थी और ठंड में कांपती रहती थी, मगर ये ठंड भी अंदर वाले टॉर्चर से आसान लगती थी। मैं रोज बाहर सोती रही और सर्दी ने मेरे जिस्म को कमजोर करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे बुखार होने लगा, खांसी भी बढ़ती गई, लेकिन घर वालों को मेरी बीमारी की कोई फिक्र नहीं थी। ना सास ने पूछा, ना शोहर ने, ना नंदों ने, जैसे मैं घर का हिस्सा ही ना हूँ। मैं खाना पीना छोड़ती गई, मुझे भूख महसूस भी नहीं होती थी, ना प्यास का एहसास होता था। मैं खुद अपनी हालत देखकर हैरान रहती थी। मैं सोचती थी कि शायद मेरा जिस्म अब दर्द बर्दाश्त करने से इनकार कर रहा है। मैं दिन रात काम करती रही, लेकिन मेरे अंदर की ताकत कम होती जा रही थी। मेरा वजन कम होना शुरू हो गया। डॉक्टरों ने हमेशा कहा था कि मेरा वजन हार्मोनल मसले की वजह से है, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि मैं खुद भी कभी कभी महसूस करती थी कि इंसान के दिल पर जो बोझ होता है वो जिस्म से भी वजन कम कर देता है। हर दिन मेरे कपड़े ढीले होते जा रहे थे और मैं आहिस्ता आहिस्ता एक साया बनती जा रही थी। घर वालों को तो मेरी कमजोरी की भी परवाह नहीं थी। वो बस हुक्म चलाते रहे और मैं खामोशी से वो सब करती रही। मेरी बीमारी के बावजूद मुझे किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं दिया। मैंने कई बार सोचा कि शायद कोई पूछ ले कि मैं ठीक हूँ या नहीं, लेकिन ऐसा कभी ना हुआ। मेरी सास कहती थी कि ये सब ड्रामे हैं और मेरी नंदे कहती थी कि इतनी मोटी होकर भी बीमार हो गई हो। हंस हंस कर मेरा मजाक बनाती थी और मैं हर लफ्ज अपने सीने में छुपाकर बस काम करती जाती थी। हर रात की सर्दी और हर दिन की मेहनत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन मैं किसी के सामने कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं बोली तो मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं बस ये सोचती रहती थी कि शायद एक दिन इस सब से निजात मिले, लेकिन वो दिन बहुत दूर लगता था और मैं खुद अपने अंदर खोई जा रही थी। मैं क्योंकि सारे घर के काम करती थी और बीमार भी रहती थी और ठीक से खाना भी नहीं खाती थी, इसलिए मेरा वजन आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। हर दिन मेरी हालत ज्यादा कमजोर होती जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मेरी सोतन हामला थी और उसे बच्चे की वजह से मोटापा बढ़ने लगा।
اس نے ایک प्रेगनेंसी में ही 25 किलो वजन बढ़ा लिया और सास कहती रहती कि कोई बात नहीं, बाद में वजन उतर जाएगा। लेकिन मैं जानती थी कि मेरी हालत मुख्तलिफ थी। मैं पहले ही मोटी थी और मैं बीमार रह रही थी, इसलिए लोग मुझे ताने देते रहते थे। हामला होने के बावजूद भी वो मेरे बराबर की लग रही थी। खैर, उसका वजन बच्ची की वजह से था, लेकिन मैं तो अपनी हालत के सबब ही दुबली पतली नहीं हो रही थी, बल्कि पहले से ज्यादा दुबली हो रही थी। अल्लाह ने उसे बेटी से नवाजा और बेटी के पैदा होने के 2 महीने बाद भी उसका वजन कम नहीं हुआ था, बल्कि मेरा वजन पहले से ज्यादा कम हो चुका था। मैं रोज काम के दौरान थक जाती और खाने की कमी की वजह से मेरी सेहत मजीद कमजोर हो गई थी। एक दिन मैं किराने के सामान लेने दुकान गई। वहां पर एक वजन करने की मशीन पड़ी हुई थी। मैंने दुकान वाले से पूछा कि मैं वजन कर लूं, तो उसने कहा हाँ कर लो। मैंने मशीन पर कदम रखा और अपना वजन नापा तो हैरान रह गई। मेरा वजन 70 किलो आ गया था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये कैसे मुमकिन है, मैं 100 किलो से 70 किलो कैसे हो गई। मेरे कपड़े जो पहले सख्त और तंग लगते थे अब ढीले पड़ रहे थे। ये मेरे लिए बहुत अच्छी खबर थी, लेकिन खुश होने वाला कौन था। मेरा शौहर तो अपनी बीवी के पास ही घूम रहा था, जो जब शादी करके आई थी तो 60 किलो की थी, और अब उसी बेटी की पैदाइश के बाद उसी लड़की का वजन उसी हद तक बढ़ गया कि उसी बेटी के बाद वो 58 किलो की हो गई थी, यानी उसका वजन मुझसे भी ज्यादा हो गया था। एक दिन अकरम ने मुझे गौर से देखा। मुझे लगा कि वो कुछ बोलेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला और कमरे में चला गया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद वो मेरे वजन को देखकर कोई बात करना चाह रहा था, लेकिन वो खामोश रहा। मेरे अंदर की खामोशी के साथ साथ एक अजीब सा गुस्सा भी था, क्योंकि मैं पहले ही कितनी तकलीफें सह चुकी थी, और अब वो लड़की जिसके आने से मेरी जिंदगी मजीद मुश्किल हुई थी, वजन बढ़ाकर मेरे ऊपर गालिब आ गई थी। मेरा वजन कम होने के बाद मेरा जिस्म पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगा और मेरी शक्ल में निखार आ गया। मैंने देखा कि मेरे कपड़े अब बेहतर लग रहे हैं, मेरी हरकतें पहले से ज्यादा हल्की लग रही थी, मेरे चेहरे की रोशनी भी बढ़ गई थी, नए नक्श मेरे ही ज्यादा प्यारे लगने लगे थे, और मुझे यह एहसास हुआ कि मैं अपने अंदर छुपी खूबसूरती को दोबारा महसूस कर रही हूँ। मेरा शौहर अब चोरी चोरी देखता था, लेकिन मुझसे बात करने से कतराता था। मुझे अंदाजा हुआ कि वो मेरी हकीकत और हुस्न को देख रहा है, लेकिन अपने रवैये में वो खामोश रहता है और मुझे कोई खुशी या तारीफ देने की हिम्मत नहीं करता था। मैं अपने अंदर इस तब्दीली को महसूस करती रही और दिल ही दिल में सोचती रही कि मेरा वजन कम होना मेरे लिए एक नया मौका है, और मैं अपनी जिंदगी में इस तब्दीली को महसूस कर रही हूँ। यह सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा था, बल्कि 1.5 साल का अरसा गुजर चुका था। मेरी सौतन की बेटी भी 6 महीने की हो गई थी और पता चला वो फिर माँ बनने वाली है। मेरी सास ने कहा कि कोई बात नहीं, अल्लाह इस दफा बेटा देगा। मेरी सास को बेटे का बड़ा शौक था। वो फिर से बच्चा पैदा करने की तैयारी में लग गई, और अभी पिछला वजन उसका उतरा नहीं था कि अगली दफा फिर उसे वजन चढ़ गया। शायद वो उन औरतों में से थी जो हामला होती हैं तो उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस दफा भी उसने बेटी पैदा की तो सास का उसकी तरफ से दिल खट्टा हो गया और मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया था। मैं जब भी काम कर रही होती थी तो बैठती नहीं थी, मैं हमेशा खड़ी रहती या किचन के अंदर वॉक करती। अगर मेरे काम में थोड़ा सा वक्त बचता तो वॉक करना शुरू कर देती थी ताकि अपना दिमाग और जिस्म मसरूफ रखूं। मैंने घर के अंदर एक टारगेट रख लिया कि मुझे रोजाना 3000 कदम चलने हैं, और मैं गिन गिन कर वो टारगेट पूरा करती थी। मेरे लिए एक मिशन और वर्जिश दोनों बन गई थी। दिन गुजरता गया और मैं देखती रही कि मेरा वजन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। मैंने दोबारा किराने की दुकान पर सामान लेने गई और वहां अपना वजन किया तो ये हैरान कुन था, मेरा वजन 60 किलो आ गया था। अब मैं पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। मेरी शक्ल और अंदाज वही हो गए थे जो मेरी सौतन की शादी के दिन थे, लेकिन अब मैं खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और खूबसूरत महसूस कर रही थी। एक दिन मेरा शौहर मेरे कमरे में आया और कहने लगा, तुम्हें क्या हो गया, तुम तो खूबसूरत होती जा रही हो। मैं जानती थी कि उसकी बीवी का नया बच्चा पैदा हुआ है और इसलिए वो उसके पास ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकता था, इसलिए वो मेरे पास आया। मैंने भी उसे कबूल कर लिया और दिल ही दिल में खुश हो गई। वो मुझे कहने लगा कि तुम तो बड़ी खूबसूरत हो गई हो, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं छुप के ही तुम्हारे पास आऊंगा। मैंने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं खुशी से भूल गई। वो दिन वाकई मेरी जिंदगी का सबसे खुशी भरा दिन था। मैंने महसूस किया कि अब शायद मेरी जिंदगी में रोशनी आ रही है। उसके बाद जब ये खबर सामने आई कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मेरी सौतन ने बहुत वावेला किया। वो शोर मचाती रहती, लेकिन मेरी सास ने उसे खामोश कर दिया और कहा कि क्या हो गया है, ये भी तो उसकी बीवी है और माँ बनने वाली है, तो क्या हम इसका हमल जाया करवा दें? क्यों, मेरे बेटे की औलाद है, तुझे क्या मसला है? जब तू माँ बनने वाली थी तब ये कुछ नहीं बोलती थी, अब अचानक से मसला क्या है?
میری ساس نے میری حمایت کرنا شروع کر دی اور کہنے لگی کہ جتنی خدمت اس نے ہماری کی ہے اتنی تو تم نے نہیں کی، اگر یہ بہو ہے تو تم بھی تو بہو تھی۔ اس کے الفاظ سن کے مجھے احساس ہوا کہ اب میرے حق میں ایک مضبوط آواز ہے اور میں اپنی حالت میں تنہا نہیں رہی۔ میں نے ساری تکلیفیں سہتے ہوئے بھی یہ جانا کہ اب شاید زندگی میں کچھ انصاف اور سکون آ رہا ہے۔ میں ماں بننے والی تھی تو میرا شوہر بھی مجھ پر تھوڑا زیادہ خیال رکھنے لگا تھا اور مجھے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو پہلے کبھی اتنا محفوظ اور پیار محسوس نہیں کیا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے بڑے خوشی سے بتایا کہ بچہ بالکل صحت مند ہے اور تمہارے یہاں بیٹا ہونے والا ہے، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ تمہارا وزن بالکل نہیں بڑھ رہا۔ میں نے حیرت سے کہا کہ میں نے تو بڑی مشکل سے وزن کم کیا تھا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کا پریگننسی میں وزن بڑھ جاتا ہے اور کچھ کا وزن الٹا کم ہو جاتا ہے، لیکن تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو۔ یہ سن کر میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی اور ایک سکون سا محسوس ہوا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کیونکہ میری سوتن نے پہلے کہا تھا کہ آپ کا بیٹا صرف بیٹیاں پیدا کر سکتا ہے، دیکھ لینا اس سے بھی بیٹی ہی پیدا ہوگی۔ وہ خوش تھی کہ بیٹی پیدا ہوگی تاکہ اس کی اور میری اوقات برابر ہو جائے، لیکن میں دل ہی دل میں جانتی تھی کہ میں پہلے ہی جیت چکی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی آپ اللہ سے دعا نہیں مانگتے لیکن اس سے پہلے ہی آپ کی دعا پوری ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ میری دعا اللہ نے سن لی ہے اور اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ڈیلیوری ہوئی تو میرے یہاں صحت مند بیٹا پیدا ہوا۔ میری ساس خوشی سے نہال ہو گئی، اس کا چہرہ روشنی سے بھرا ہوا تھا اور وہ مسلسل میرے بیٹے کو دیکھ کر دعا دیتی رہی۔ میرا شوہر بھی میرے ہی گن گانے لگا، بالکل ویسے ہی جیسے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے۔ بیٹے کی ماں بننے کے بعد مجھے گھر میں سب سے زیادہ عزت ملنے لگی۔ ہر کوئی میری طرف احترام سے دیکھتا تھا۔ میری ساس خود میرے بیٹے کی دیکھ بھال کر رہی تھی اور ساتھ ہی میری خدمت بھی کر رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب سب میری محنت اور صبر کو سمجھ رہے ہیں، لیکن میرے دل میں ایک چیز کی پریشانی تھی، وہ یہ کہ میری سوتن پر کیا گزری تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس کے ساتھ برا نہ کیجیے گا جیسا آپ نے میرے ساتھ کیا۔ اس نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ اگر تم دونوں مل کر رہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ واقعی ایک موقع ہے ہم سب کی زندگی کے لیے۔ میں نے کہا میں تو مل کے رہنے کو تیار ہوں اور وہ بھی مان گئی۔ ہم سب نے فیصلہ کیا کہ ہم مل جل کر رہیں گے کیونکہ کسی کا بھی گھر برباد ہو تو یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ اس نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ جب میں اپنے مقام پہ تھی تو میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، لیکن جب تم مقام پہ آئی تم نے میرا ساتھ دیا، تم ایک اچھی انسان ہو، مجھے معاف کر دو۔ میں نے دل ہی دل میں اسے معاف کر دیا اور محسوس کیا کہ میرے دل کے بوجھ کم ہو گئے ہیں۔ اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ میری ساس بھی خوش تھی اور میرے شوہر کا رویہ بھی بدل گیا تھا۔ وہ میرے قریب آنے لگے اور کبھی کبھار چوری چوری میری طرف دیکھتا، لیکن میں بات کرنے سے کتراتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میرے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ جو میں چاہتی تھی، بیٹے کی خوشی، شوہر کا خیال، گھر کا سکون اور میری سوتن کے ساتھ صلح۔ میری زندگی میں امن اور محبت واپس آ گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کیا کہ اللہ سب کا گھر ہمیشہ خوش رکھے اور کوئی بھی شخص تکلیف میں نہ رہے۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوط اور سکون محسوس کیا اور یہ جانا کہ صبر اور برداشت کا پھل واقعی ملتا ہے۔ اب اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے خوشی محسوس کر رہی تھی کہ زندگی میں مشکلات کے بعد بھی سکون اور عزت مل سکتی ہے۔ جب میرے بیٹے کی پیدائش کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اب زندگی میں ایک نیا آغاز ہوا ہے۔ میرے شوہر نے میرے لیے الگ سے کمرہ بنوا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پہلے کمرے میں رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں بیمار اور کمزور تھی اور ساتھ ہی اپنی سوتن کے ساتھ بھی رہنا چاہتی تھی تاکہ ہم بہنوں کی طرح ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ ہم دونوں کے لیے الگ کمرہ بنا دیا گیا اور میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی کیونکہ اب ہمیں آزادی بھی تھی اور سکون بھی۔ میرے شوہر بھی ہمیں ہر وقت دیکھتا رہتا اور خیال رکھتا جیسے وہ جانتا ہو کہ اب ہمیں کسی بھی تکلیف یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کمرے میں ہم دونوں بہنوں کی طرح رہتی تھی، ہم باتیں کرتی، اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتی اور ایک دوسرے کے تجربات بانٹتی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنی سوتن کے ساتھ اس طرح زندگی گزار سکوں گی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ مجھے کوئی بہن نہیں تھی، لیکن اب مجھے ایک بہن مل گئی ہے، وہ بھی میرے ساتھ رہتی ہے اور میں اس کے ساتھ ہر بات شیئر کرتی ہوں۔ ہم ایک دوسرے کے دکھ اور خوشی کے لمحات بانٹتے ہیں۔ اب میرے دن سکون اور خوشی سے بھر گئی ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ بھی وقت گزارتی اور دیکھتی کہ وہ روز بروز بڑھ رہا ہے اور خوش رہتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو ہمارے لیے فکر مند رہتا اور کبھی کبھار مجھ سے بات کرنے آتا۔ میں محسوس کرتی کہ وہ واقعی ہماری زندگی کو آسان اور خوشگوار بنانا چاہتا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب رہتی اور ایک دوسرے کے دکھ اور تکلیف کو سمجھتی۔ ہم باتیں کرتی اور ہنستی، کبھی کبھی شام کو بیٹھ کر بیٹے کے لیے کپڑے تیار کرتی اور نئی چیزیں خریدتی۔ اس کمرے میں رہنا ایک نعمت کے برابر تھا
کیونکہ پہلے میں ہمیشہ دعاؤں میں رہتی تھی، لیکن اب مجھے آزادی اور سکون دونوں مل گئے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ صبر اور برداشت کے بعد واقعی زندگی میں خوشی آ سکتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ان لمحات کے ساتھ گزارنا شروع کیا۔ میری سوتن بھی اب میری طرح سکون محسوس کرتی تھی۔ وہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھتی تھی اور بیٹے کے سامنے ایک اچھی ماں بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم دونوں مل کر بچے کی پرورش کرتے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میری زندگی میں محبت اور احترام کا ماحول واپس آ گیا ہے۔ اب ہم صرف بہنیں نہیں بلکہ دوست بھی بن گئی تھی، جو ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ہنس سکتی ہیں اور اپنی مشکلات بھول سکتی ہیں۔ یہ سب صبر اور برداشت کا نتیجہ تھا۔ اب میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہوں اور سوچتی کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ، ایک بچہ اور ایک سکون دے دیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں یہ عہد کیا کہ اب کسی کی تکلیف اور دکھ کو نظر انداز نہیں کروں گی۔ ہم دونوں بہنیں مل کر اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کرتی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہر لمحہ خوش رہتی۔ میں اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرتی کہ اس نے ہمیں یہ کمرہ دیا اور ہمارے لیے زندگی آسان بنائی۔ ہم دن بھر کام کرتے، بچوں کی دیکھ بھال کرتے اور شام کو بیٹھ کر اپنے دن کے تجربات بانٹتے۔ میں نے دیکھا کہ اب گھر میں ہر کوئی خوش تھا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد ہر دن نئے چہرے کی خوشی لے کر آتا۔ ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ کھانے پکاتی اور ہنستی اور کبھی کبھار اپنے شوہر کے لیے بھی کچھ خاص تیار کرتی تاکہ وہ خوش رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب ہم صرف گھر کے ملازم نہیں بلکہ گھر کا حصہ ہیں۔ ہماری خدمت کو سب نے سمجھا اور عزت دی۔ میرے دل میں ایک سکون تھا جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں روزانہ اپنے بیٹے کی مسکراہٹ دیکھتی اور سوچتی کہ زندگی کے ہر دکھ کے بعد خوشی ضرور آتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ خوشی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، ہماری محبت اور احترام قائم رہے۔ میں نے اپنی سوتن کے ساتھ مل کر گھر کے کام کیے، بچی کی تربیت کی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہر لمحہ گزارا۔ ہم دونوں اب ایک ٹیم کی طرح کام کرتی اور ایک دوسرے کا سہارا بنتی۔ ہم سب اب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں اور ہر دن ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے گزارتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ واقعی صبر، برداشت اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنا انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ سب کچھ اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں۔